کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی وقت کو منحوس سمجھنا، کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، کسی شخص کو منحوس سمجھنا کہ اگر اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو میرا کام نہیں بنے گا، وہ آدمی بڑا منحوس ہے، وہ جگہ بڑی منحوس ہے۔ اس طرح کے بہت سارے نعوذ باللہ یہ نحوست کے عقیدے کہتے ہیں، اسی کو بدفعلی کہا جاتا ہے، اسی کو بدشگونی بھی کہتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ تمام تعریف حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت کے کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، وہی کام بنانے والا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ درود و سلامتی ہے آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا اور ہدایت کا راستہ واضح کیا اور جنت تک پہنچنے کا راستہ بھی ہمیں بتایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یونس کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یاد رکھو اللہ ہی نقصان کو دور کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو بھی اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، سب کچھ اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے کہ وہ نافع ہے، نفع دینے والا، اور وہ ضار ہے یعنی نقصان پہنچانے والا۔ کام بنانے والا بھی وہی ہے، کام بگاڑنے والا بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلت دینے والا بھی وہی ہے، امیر بنانے والا بھی وہی ہے، غریب کرنے والا بھی وہی ہے، صحت دینے والا بھی وہی
وہی ہے، بیمار کرنے والا بھی وہی ہے، ترقی دینے والا بھی وہی ہے، اور تنزلی سے دوچار کرنے والا بھی وہی ہے۔ دنیا کی طاقتیں، دنیا کے لوگ، دنیا کی کچھ بھی آپ کا بگاڑ نہیں سکتی اور آپ کو فائدہ پہنچا نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگوں، اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں تم سب کے سب مل کر بھی اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہو تو ہرگز بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی فائدہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہے، اور ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے ہرگز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی نقصان پہنچنے والا ہے جو اللہ رب العالمین چاہے۔ تو میرے چاہنے سے، آپ کے چاہنے سے، کسی کے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے بلکہ اللہ کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہونے والا ہے، اس لیے کہ سارے اختیارات کا مالک، مدبر، خالق، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر، اللہ سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عنوان سفر کا مہینہ اور نحوست کا عقیدہ۔ ہم لوگ آج محرم کے بالکل آخری دن میں ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ سفر کے مہینے میں کل سے داخل ہونے والے ہیں۔ سفر کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، بہت میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی کچھ تاثیر ہے اور ڈرتے ہیں کہیں اس مہینے میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ برے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ آنے والے ہفتے اور آنے والے دن میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، ہمارے گھر میں ایسا ہونے والا ہے۔ خاص کر کے خواتین بہت زیادہ اس معاملے میں سوچ لیتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بڑا ہی منحوس مہینہ ہے۔ کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی وقت کو منحوس سمجھنا، کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، کسی شخص کو منحوس سمجھنا کہ اگر اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو میرا کام نہیں بنے گا، وہ آدمی بڑا منحوس ہے، وہ جگہ بڑی منحوس ہے، اس شخص کی جب بھی وہ بات کرتا ہے تو میرا کام بگڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے نعوذ باللہ یہ نحوست کے عقیدے کہتے ہیں، اسی کو بدفعلی کہا جاتا ہے، اسی کو بدشگونی بھی کہتے ہیں۔ یہ نحوست کا عقیدہ اتنا پرانا عقیدہ ہے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں تو ان کے قوم کے لوگوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم والوں نے کہا تھا، اے صالح جو عذابات ہم دیکھتے ہیں یہ تیری نحوست کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم کے پر جو آفت مصیبت لاتا تھا، قوم کے لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ، اے پیغمبروں تم منحوس ہو، تمہارے ساتھ جو مومن ہیں وہ منحوس ہیں، تمہاری وجہ سے مصیبت آتی ہے، لہٰذا تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لو، ہم سب کچھ ڈکلیئر ہو جائے گا، سب کچھ سکون کی زندگی گزاریں گے، یہ سب آفتیں مصیبتیں ہمارے پر آتی ہیں تمہاری وجہ سے۔ کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بک، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے ہماری طرف سے ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب کوئی برائی پہنچتی يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، موسیٰ اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی نحوست کا یہ نتیجہ ہے۔ فرعون کے لوگ کہا کرتے تھے، سورہ یاسین پڑھ کر دیکھو، انطاکیہ ایک گاؤں ہے، اللہ نے تین نبیوں کو بھیجا، تین نبیوں سے بھی قوم کے لوگوں نے کہا انا تطیرنا بکم، اے نبیوں ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، یہ عذابات، یہ مصیبتیں آئی ہیں یہ تمہاری وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے یہ عمل کے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے تمہیں مصیبت آ رہی ہے، یہ تمہاری معصیت، گناہ، شرک کی یہ مصیبتیں ہیں جو تم جھیل رہے ہو، ورنہ تو نعوذ باللہ تم اس طرح الزام دینا یہ کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سفر کے مہینے کو خاص کر کے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ لا عدوى ولا طیرة ولا حمة ولا سفر، کہا کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہوتا، سال کے پورے مہینے بھی اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہی، پورے دن بھی، پورے سیکنڈ بھی، پورے لمحے بھی، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اس میں تو نہ ایک سیکنڈ نقصان ہے، نہ یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نقصان پہنچاتا، اللہ کے ہاتھ میں دنوں کا کوئی دخل نہیں ہے، مہینوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ عرب کے لوگ جاہلیت میں پرندے اڑاتے تھے، سفر کرنا ہوتا تو پرندے اڑاتے، اگر پرندہ رائٹ جانب اڑتا تو سفر کو جاری رکھتے تھے، اگر پرندہ لیفٹ جانب اڑتا تو کہتے کہ نہیں ہمیں سفر نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ سفر میں کچھ نہ کچھ حادثہ ہونے والا ہے۔
اللہ کے رسول نے یہ بھی توڑ دیا، لا عدوا ولا طیرتا، کہا کہ پہلی چیز کوئی بیماری نہیں پھیلتی۔ 3 سال پہلے جب لاک ڈاؤن تھا، کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی تھی، لوگ کس قدر دہشت میں مبتلا تھے کہ وہ بیماری ہمیں لگ جائے گی، ہمارے وہاں جانے سے یہ ہو جائے گا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اس وقت بھی ہم نے کہا تھا اللہ کی مرضی جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک بیماری بھی نہیں لگ سکتی۔ لا عدوا، کہا کہ کوئی بیماری فی نفسی ہی ڈائریکٹ نہیں لگ سکتی جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ والا طیرتا، کہا کہ پرندہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، بدشگونی کچھ نہیں ہے کہ پرندے کو اڑانے سے یہ اچھا ہوگا، رائٹ جا نہیں پڑنا۔ ولا ہامہ، کہا کہ الو کے چیخنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ولا سفر، اور نہ ہی سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا۔ تو نہ کوئی شخص منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہے۔ یہ تو ہمارے دلوں کے وسوسے ہیں، یہ تو بس ہمارا وہم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا قانون ہے، جو آدمی جیسا سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ دن میرے لیے بہت خراب دن ہے تو میرے لیے بہت مصیبت کا دن ہو سکتا ہے۔ میں سوچ لوں کہ آنے والا مہینہ میرے لیے بہت ہی مصیبت کا مہینہ ہو سکتا، میں اس جگہ جاؤں گا تو مجھے یہ انسیڈنٹ ہو سکتا۔ اگر ایسا تصور کر لے گا تو یاد رکھو کہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ کہا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، وہ جیسا سوچتا ہے ویسا ہوگا۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے والے اسی سفر کے مہینے بہت سے لوگ بہت ترقی بھی کر جاتے ہیں، تو کیا ان کے لیے منحوس کیا وہ تو خیر و برکت فائدہ لے لیتے ہیں۔ اور جس جگہ میں رہ کر منحوس سمجھنے والے بلکہ اسی جگہ میں بہت سے لوگ آباد ہو کر بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ سب ہمارے دلوں کے خیالات ہیں، یہ وسوسے ہیں، شیطان ہمارے دماغ خراب کرتا ہے، ہمارے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید کی کمزوری یہ ہے، شرک کے دلدل میں پھنس کر اس طرح کے عقیدے ہم لوگ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، کہ بدشگونی لینا شرک ہے، شرک ہے، 3 مرتبہ کہا۔ کسی کو ایسے کوئی خیال پیدا ہو کہ یہ مہینہ میرے لیے منحوس ہو سکتا، یہ دن میرے لیے منحوس ہو سکتا، اور یہ سفر میں کروں گا تو ایسا ہو سکتا میرے لیے، یہ سب چیزیں اگر آئے خیال میں تو نبی فرماتے اسے کیئر نہ کرو، ہرگز بھی وہ کام سے نہ رکو، وہ کام کر گزرو، یہ تمہارے لیے بھلائی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ الو اگر کسی گھر میں چیخے تو سمجھا جاتا تھا کہ اس گھر میں مصیبت آنے والی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی مرنے والا ہے۔ کوا اگر چیخنے لگے تو کہتے ہیں کہ مصیبت آنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے ہمارے گھر میں۔ یا کبھی یہ تصور دیا جاتا ہے نعوذ باللہ، اگر کوا آ کر بیٹھے تو گویا کہ ہمارے دادا آ کر ہیں، ہمارے خالہ آ کر ہیں، ہمارے نانا آ کر ہیں، یہ تصور دیا جاتا ہے۔ یہ نان مسلم کا عقیدہ ہے۔ باقاعدہ وہ دکان میں دیکھے ہوں گے آپ، جو اڈلی دکان والے ہوں یا ناشتہ دکان والے ہوں، وہ پہلا ناشتہ کوے کو کھلاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اگر اس کو کھلائیں گے تو پورا دن بزنس اچھی طرح سے گزرے گا۔ نعوذ باللہ، یہ سب عقیدے سمجھے جاتے ہیں۔ کسی شخص کو منحوس سمجھنا یہ بھی تو شرک ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ارے پتہ نہیں آج پورا دن میرا خراب گزر رہا ہے، کیوں بھائی؟ پتہ نہیں میں کس کا چہرہ دے کر اٹھا۔ سمجھتے ہیں کہ اگر صبح سویرے خوش نصیب انسان کا چہرہ دیکھیں گے تو دن اچھا گزرے گا۔ اگر منحوس قسم کا چہرہ، منحوس چہرہ اگر آپ دیکھیں گے تو پورا دن جو نا تکلیف میں گزرے گی، ٹینشن میں گزرے گی۔ تو آدمی کہہ بھی جاتا ہے پتہ نہیں میں کس کا چہرہ دے کر اٹھا، آج پورا دن میرا خراب گزر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی کہتا ہے کہ تو منہ مت کھول، جب بھی تو منہ کھولتا ہے میرا کام نہیں بنتا، تیری زبان ایسی ہے، تو منہ کھولنے سے میرا کام بگڑ جاتا ہے۔ تو کسی شخص کو منحوس سمجھنا یہ کیسے عجیب غلط بات ہے۔ ہم لوگ پڑھتے وقت ایک کہانی پڑھتے تھے، ایک بادشاہ تھا جو نحوست کا عقیدہ رکھتا تھا، تو وہ فلاں شخص ہے جسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ تو بادشاہ شکار کے لیے نکلا تو وہ آدمی سامنے آ گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ منحوس چہرہ میں دیکھ دیا ہوں، اسے قید خانے میں ڈال دو، میں جا کے شکار کو نکلتا ہوں۔ تو شکار کر کے واپس آیا شام کو، کہا کہ اس شخص کو باہر چھوڑ دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ میری کیا غلطی، تو نے مجھے قید خانے میں ڈال دیا۔ تو کہا کہ تو منحوس ہے اسی لیے میں نے قید خانے میں ڈال دیا۔ تو کہا ٹھیک ہے بادشاہ، تو بہت شکاری کر کے واپس آیا، لیکن میں دن بھر قید خانے میں رہا، تو سوچ تو منحوس ہے یا میں منحوس ہوں۔
تو یہ سب چیزیں نعوذ باللہ پرانے واقعات عقیدے جس میں پائے جاتے تھے، اسلام نے ساری چیزوں کو ختم کیا، سارے چیزوں کو توڑ دیا۔ شادی ہوتی ہے، اچانک انسیڈنٹ ہو گیا، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا بیمار ہو گئے یا کوئی انتقال ہو گئے تو کہنے لگتے ہیں آہا جب سے بہو آئی ہے گھر میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ شادی سے پہلے تو ہمارا گھرانہ اچھا تھا، بہت سکون سے گزرتی تھی، لیکن جب سے یہ بہو آئی ہے ساس مر گئی، گھر میں حادثہ ہو گیا، سسرے کا پیر ٹوٹ گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، تو یہ عورت منحوس ہے، تو اسے کوسنے لگتے ہیں، اسے برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ کبھی داماد کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ جب سے یہ میرا داماد میرا گھر آیا ہے ہمیشہ مصیبت ہی مصیبت ہم دیکھتے ہیں، بچہ بیمار ہو گیا، میری بیوی بیمار ہو گئی، میرا بھائی بیمار ہو گیا، یہ تصور کیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ بہت سے گھرانوں میں ایسا دیکھا گیا، رشتے بھی توڑ لیے جاتے ہیں اس عقیدے کی بنیاد پر۔ یہ سب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی عورت منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی شخص منحوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا نتیجہ انہیں مزاج چکھاتا ہے، نہ کہ ہم کسی اور پر بلیم کریں، نہ کہ کسی اور کو برا بھلا کہیں۔ دکان کھولتا ہے تو فرسٹ کسٹمر جتنا پوچھتا اتنا دے دینا، زیادہ آرگومنٹ کریں گے تو پورا دن بہت خراب چلے گا۔ تو اسی لیے جیسے دکان کھولیں گے آپ جا کر پوچھو تو آپ کتنا بھی کم سرس ہو دے دے گا آپ کو وہی چیز، آپ کو دوپہر کے وقت اتنی قیمت میں نہیں دے گا لیکن کم قیمت میں دے دے گا۔ یا کبھی آپ دکان کے پاس جا کے دکاندار فرسٹ 500 روپے لے کے جاؤ، 1000 روپے لے جاؤ کہ صبح سویرے یہ کہاں سے میں چلر لاؤں، سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح جو نا وہ چلر اگر دیں گے تو پورا دن خراب گزرے گا۔ یا آپ دکان میں جا کے قرضہ لو، کالا کتالے کڑک کٹ بند کرا، صبح سویرے یہ قرض لینے کے لیے آ گیا ہے، پتہ نہیں آج کا دن میرا کیسے گزرے گا۔ تو یہ سب نعوذ باللہ ہم نام کے مسلمان یہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے یہ ہوگا، حالانکہ جو مقدر میں جو آپ کو روزی ملنی ہے وہ مل کر رہے گی، جو مقدر میں نہیں ملے گی۔ یاد رکھو کہ اگر آپ کے مقدر میں ایک نوالا نہیں ہے جو آپ کے منہ کے قریب آ کر بھی دور چلا جائے گا جو مقدر میں نہیں ہے، لیکن کہیں کوسوں دور ایک نوالا آپ کے مقدر میں ہے، اللہ آپ کو پہنچا کر رہے گا، اللہ اس میں برکت دے گا، اور یہ کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ایسے ہم ایک ایک مثالیں دیکھیں، نعوذ باللہ کتنے ہم عقیدے رکھتے ہیں۔ جمعرات کے دن مغرب کے بعد جھاڑو مت دو اس لیے کہ برکت چلی جاتی ہے، مہمان کے جاتے ہی جھاڑو نہیں دینا اس لیے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے، پیر نہیں ہلاؤ اس لیے کہ مصیبت آتی ہے، چپل کو الٹا مت رکھو اس لیے کہ گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب نعوذ باللہ یہ کافروں کے نان مسلم کے عقیدے ہیں۔ ہم لوگ ان لوگوں کے کلچر کو فالو کرتے ہوئے یہ سمجھا جاتا ہے، دلہن کو چھلا پہناتے ہیں، جسے غالباً تمل میں میٹو ویلی کہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس کے پہنانے سے جلدی اولاد ہو جائے گی، حمل ٹھہر جائے گا۔ اور بہت سے مسلم گھرانوں میں باقاعدہ شادی میں دلہن کو پیر میں چھلا پہناتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا عقیدہ؟ یہ نان مسلم سے عقیدہ آیا۔ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلانے سے اولاد ہوگی، حالانکہ اللہ ہی اولاد دینے والا، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ عورتوں میں زیادہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے نعوذ باللہ۔ خیروں کے نزدیک منگل کا دن منحوس کا دن ہے، وہ کچھ بھی کام نہیں کرتے، حجام والے بھی اسی لیے بند کر دیتے ہیں، یہ دن جو نا مصیبت کا دن ہے، یہ پیڑا دن ہے، اس میں کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے لوگوں میں بہت سے عقیدے پائے جاتے ہیں، یہ منگل کے دن کوئی پرچیز نہیں کرنا، اور آج بھی آپ جاکیے بڑے بڑے کام، آپ گورنمنٹ کے کام بھی ایون ٹیوزڈے کو نہیں ہوتے، وہ لوگ جو نا اسے پرچیز کرنا ہو یا بیچنا ہو وہ لوگ اتنی جلدی آسانی سے نہیں مانتے، حالانکہ اسلام کے نزدیک کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ واسطو کا عقیدہ بھی ہے نحوست کا عقیدہ، نعوذ باللہ۔ واسطو کا عقیدہ، واسطو کے مطابق ان لوگوں کے پاس یہ تصور یہ ہے کہ دہلیز یہاں ہونی چاہیے، کھڑکی یہاں ہونی چاہیے، کچن روم رائٹ طرف ہونی چاہیے، بیڈ روم لیفٹ طرف ہونی چاہیے، اور باقاعدہ اس پجاری کو بلا کر اس سے فیصلہ لے کر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ واسطو میرا کیسا ہے بتائیے، اور اس اینگل میں اگر روم ہو تو اسے کیا ہوگا، اور بیڈ روم کیسی ہونی چاہیے، سیڑھی کیسی ہونی چاہیے، گھر کا گیٹ کہاں رکھنی چاہیے۔ یہ تو چھوڑو نان مسلم کو، اچھے مسلم گھرانوں بھی نعوذ باللہ خود کو عقیدہ توحید کا دعویٰ کرنے والے نماز
نمازی کہنے والے یہ گندے عقیدے رکھتے ہیں. گھر بنانے سے پہلے باقاعدہ واستو کے عقیدے کو فالو کیا جاتا ہے. تو کیا یہی ہے اللہم لا مانع لما اعطیت؟ پھر بھی نماز کے بعد کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ تو جسے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا, جس چھیننا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا. تو ہی نفع کا مالک ہے, تو ہی نقصان کا مالک ہے. کس زبان سے کہتے ہیں جبکہ ایسے گندے عقائد آپ کے پاس موجود ہیں؟ پتھر کو نفع نقصان کا اختیار دیا جاتا ہے. کالے پتھر لگائے جاتے ہیں, گھروں کے سامنے سفید پتھر لگائے جاتے ہیں, ہرے کپڑے باندھے جاتے ہیں. جب تک یہ ہوگا گھر سیف ہے. اور یہ لیمو باندھنے سے, ناریل باندھنے سے, پتھر باندھنے سے نظر نہیں لگے گی. اور کالی ڈوری ہاتھ میں, گلے میں, کمر میں, پیر میں, جبکہ نعوذ باللہ یہ سب شرک کے راستے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کی بیوی کے ہاتھ میں کالی ڈوری. کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ فلاں یہودی نے مجھے دیا تھا کہ مجھے آنکھ میں تکلیف تھی, اگر یہ لگا لیں گے تکلیف دور ہو جائے گی. فوراً غصہ ہوئے اور اسے نکال کے پھینک دیے. عبداللہ بن مسعود ان کے گھر میں ایسے شرک کبھی برداشت نہیں ہوگا. جانتی ہو یہ شیطان تمہارے آنکھوں میں کچوکا دے رہا تھا وہ عقیدہ بٹھانے کے لیے. یہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. انگوٹھی پہنتے ہیں گرین کلر کے, ریڈ کلر کے. اگر یہ میں پہنوں گا تو میں لکی انسان ہوں. جب سے میں گرین انگوٹھی پہنا ہوں میرا بزنس بہت اچھا ڈیولپ ہو رہا ہے. جب سے میں ریڈ کلر کا انگوٹھی پہنا ہوں ماشاءاللہ بہت پروفٹس کما رہا ہوں. سکون سے ہم لوگ جی رہے ہیں. یہ کیا نہیں ہوتا نعوذ باللہ؟ اگر پتھر میں سے اگر بابرکت پتھر ہے تو حجر اسود ہے, اس کو چومنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن حضرت عمر بن خطاب نے لوگوں کو یہ عقیدہ سمجھایا سب کے سامنے, کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر, اے پتھر تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے, تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پتھر کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. اے پتھر, اے حجر اسود, تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. اگر میں میرے نبی محمد کو تجھے چھومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی نہ چھومتا. میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ نبی کو بوسہ دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا تھا, بس اس سنت پر عمل کرتے ہوئے بوسہ دے رہا ہوں. ورنہ تیرے اندر نہ نفع کی حیثیت ہے نہ تیرے اندر نفع کی خاصیت ہے. سارے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے یہ پتھر کچھ کام کا نہیں ہے. جو حجر اسود کچھ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. یہ جو عاملوں کا چکر کاٹنے والے, جو باباؤں کا چکر کاٹنے والے, یہ پتھر رکھو تمہارے گھر میں مصیبت دور ہو جائے گی, یہ تغرے لگاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا, دکان میں یہ تغرے لگاؤ, یہ گولڈ کلر کے تغرے لگاؤ, یہ سلور کلر کے پلیٹ لگاؤ, یہ ہرے کپڑے وہاں باندھو, انڈے وہاں پر گاڑو, لیمو وہاں پر لگاؤ, بچے کے گلے میں دھاگے ڈالو اور کمر میں دھاگے باندھو, تمہارا یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. ایسے ساری چیزیں شرک کی دعوت دینے والے ہیں. اور یاد رکھو اپنے مستقبل معلوم کرنے کے لیے نعوذ باللہ بہت سے لوگ جوشیر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہاتھ دے کر بولتا ہے کہ دیکھو کہ تمہارے ہاتھ سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا آنے والا دن بہت ہی اچھا دن ہونے والا ہے, آنے والا مہینہ بہت خوش نصیب مہینہ ہے, اور پرسوں کا دن تمہارے لیے مصیبت کا دن ہے, کیا ملے بتا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. پہلے ہم لوگ 40 دن کیا نمازاں ڈھنگ سے نہیں پڑھتے, فجر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو مہینے نہیں پڑھتے, اس میں بھی 40 نماز اگر مہینہ ہو جائے تو بتاؤ کہ کیا لے کر جائیں گے عمل. نبی فرماتے ہیں ایسے جو آسٹرالوجی جسے کہتے ہیں, جو جوشیر کہتے ہیں, اس کے پاس جا کر مستقبل کے غیب کی باتیں معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں, 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اسے سچی مان لیتے ہیں, تو نبی کہتے ہیں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا اس نے اس کا انکار کر دیا, وہ کافر ہو گیا. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو ایسے میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہم لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ خود کو مومن کہتے ہیں حالانکہ وہ مشرک ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نام کے مسلمان تو رہیں گے آپ کے پاس, معاشرے میں اچھے نام رکھے ہوں گے آپ کے والدین آپ کے, لیکن اگر کام دیکھا جائے تو وہ شرک کے کام ہیں, غلط کام ہیں, غلط عقیدے بٹھائے گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. میرے بھائیوں جب تک یہ مصیبتیں ہمارے اندر ہیں تو کبھی زندگی میں سکون نہیں پا سکتے, نہ گھر میں نہ بیوی بچوں کے درمیان. ضروری ہے کہ خود کو شرک سے پاک رکھو, گھر والوں کے اندر جو شرک ہے اسے دور کرو, گھروں
گھروں کو شرک سے پاک کرو، انشاءاللہ دیکھو کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ یہ سب وسوسے، یہ برے خیالات، یہ وہم آپ کو عقیدے کو خراب کرنے والے ہیں، آپ کی آخرت کو برباد کرنے والے ہیں۔ توکل اختیار کرو، توکل کے ذریعے سے آپ اس طرح کی چیزوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اور خود عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی بعض وقت کبھی کبھی ایسے خیالات آ جاتے تھے، لیکن ہم توکل کے ذریعے سے اسے دور کر دیتے تھے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کہتا ہے کہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور قیامت کے دن 70,000 لوگ، ایک روایت میں 49 لاکھ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگی ان کے لیے۔ تو اس میں سے ایک صفت بتائی گئی ہے، وہ لوگ ہیں جو نحوست کا عقیدہ نہیں رکھتے، بدشگونی کا عقیدہ وہ لوگ نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، ایسی خوش نصیبی لوگ ہیں وہ جو لوگ اس طرح کے عقیدے سے دور رہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اگر بائی چانس ہمارے اندر ایسے وسوسے آ جائے کہ یہ ایسا ہو جائے گا، ہم یہ کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا، تو ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ اس کا کفارہ ہے کہ تم دعا پڑھ لو، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ مطلب یہ ہے اللہ خیر تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہی خیر کا مالک ہے، اور نقصان بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر یہ کہہ دیں گے تو اس کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے۔ تو لہٰذا ایسے وسوسے آئیں تو یہ دعا پڑھیں۔ اس کے علاوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ قرآن نے کہا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ شیطان تم کو وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ تو میرے بھائیوں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے سب کچھ پہنچتی ہے، ورنہ تو کسی کے چاہنے سے، کسی کے کرنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی نمبر منحوس ہوتا ہے۔ 13 نمبر کرسچنوں کے نزدیک منحوس ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 13 حواری تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہلائے۔ وہ 13واں شخص تھا، وہ یہودی ہو کر یہودیوں سے جا کر مل گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کام کیا تھا۔ تو وہاں سے 13 نمبر کو کرسچن لوگ منحوس سمجھنے لگے۔ آج بھی 13 نمبر ڈور کا نہیں رکھتے، اور باقاعدہ برٹش ایئر لائنس میں 13 نمبر ہی نہیں، آپ چیک کرو، نہیں رکھتے، کیونکہ وہ منحوس نمبر ہو جاتا ہے۔ وہی چائنیز کلچر میں 13 نمبر بہت ہی مبارک نمبر ہے۔ اسی طرح کفار کے اندر بھی 13 نمبر وہ لک نمبر ہے۔ اس طرح نعوذ باللہ نمبر کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، اس کو بھی منحوس کا عقیدہ دے دیا۔ کلرز کو بھی لوگوں نے عقیدہ دے دیا کہ ریڈ کلر یہ میرا فیورٹ کلر ہے، یہ لکی کلر ہے، گرین کلر میرا لکی کلر ہے۔ یہ بچوں کے اندر بھی نعوذ باللہ چھوٹے سے یہ بٹھائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے تصورات ماں باپ کو چاہیے کہ اسے ریموو کرنا ہے اور صحیح عقیدہ، خالص عقیدہ بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایسے بہت سارے ایسے عقیدے ہیں، اگر میں اسے بتاتا جاؤں تو شاید کہ عصر کی نماز بھی ہو جائے گی۔ وہ رسم و رواج، خاص کر کے خواتین میں اتنے تصورات پائے جاتے ہیں۔ بڑے لوگ ایسا بول دلے کہ گھر کا بڑا گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور دوپہر 12 بجے نہیں جانا، رات کے اندھیرے میں نکلنا نہیں، گھر کا بڑا بارش میں بھیگنا نہیں، اور جس کی بیوی حاملہ ہوتی ہے وہ کبھی جنازے میں شریک نہیں ہونا، اور وہ میت کو ہاتھ نہیں دینا، خبر میں نہیں اترنا۔ کیا کچھ تصور کیے جاتے ہیں۔ جس لڑکی کو اولاد نہیں ہے، جس عورت کو اولاد نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ اس عورت کے قریب بھی نہ جاؤ کہ تم بھی بے اولاد ہو جاؤ گے۔ دونوں بہنوں کو بیک وقت شادی نہ کراؤ، اس لیے کہ دونوں میں کبھی الفت نہ ہوگی۔ کیا کچھ نعوذ باللہ یہ پرانے بڑھیوں کے عقیدے ہیں، پرانے جنہیں بڈھوں کے عقیدے ہیں، ورنہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے آج خالص دین کو سمجھنا ہے، صحیح منہج کو سمجھنا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور ہمیشہ اگر آپ یاد رکھو کہ میرا کوئی بھی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ مجھے اگر نفع پہنچنا ہے اللہ چاہے تو پہنچے گا، مجھے نقصان پہنچنا ہے اللہ
چاہے تو پہنچے گا، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، وہ سب کچھ کام بنانے والا ہے، وہی سب کچھ اختیار رکھتا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا نہیں۔ قرآن نے کہا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہا کہ اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ کالی رات میں، کالے چٹان میں، کالی چونٹی کی آواز بھی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے سن لیتا ہے۔ وہ علام الغیوب ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ وہاب ہے، وہ قہار ہے۔ سب کچھ اسی کے اختیارات میں ہے، نفع اسی کے اختیار میں ہے، نقصان اسی کے اختیار میں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لینا، ہمیشہ یاد رکھو، جب تک ہماری حیات باقی ہے پوری زندگی اللہ کو نفع دینے والی ذات سمجھو، پوری زندگی اللہ کو نقصان پہنچانے والی ذات سمجھو۔ نہ کسی انسان میں کوئی خیر ہے، نہ کسی انسان کے اندر کوئی نفع کا اختیار ہے، نہ کسی جگہ میں کوئی نفع نقصان ہے، نہ کسی دن میں، نہ کسی مہینے میں، نہ کسی لمحے میں، نہ کسی سیکنڈ میں۔ افسوس یہ ہے ہم لوگ اپنی بول چال میں یہ تک کہہ دیتے ہیں تیرا وقت اچھا تھا تو بچ گیا، نعوذ باللہ۔ اچھا وقت کو میں وہاں نہیں گیا، اچھا وقت تھا میں پاس ہو گیا، یہ کیا مطلب؟ نعوذ باللہ۔ یہ نان مسلم کہتے ہیں نلا ویلے نا اند ویلے سہیل ہے، ان کے پاس عقیدہ ہے اچھا اور برے کا۔ ہم لوگ بدقسمتی سے اس عقیدے کو ایکسیپٹ کرے ہوئے، ہم لوگ زبان سے بھی کہتے ہیں اچھا وقت کو ایسا ہوا تو ایسے میں اگر آپ بچ گئے تو کہ الحمدللہ اللہ مجھے بچا لیا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بچ گئے۔ وہ ایک آپ انسیڈنٹ سے بچ گئے، ایکسیڈنٹ سے بچ گئے، حادثہ سے بچ گئے، تو یہ نہ کہیں کہ اچھا وقت تھا یہ، اور کوئی مصیبت ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، یہ کہتے ہیں نا بیٹے اگر یہ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر وہاں جاتا تو وہ غلط تھا، اگر وہاں ٹریٹمنٹ کرتے تو بچ جاتے تھے، اگر یہ کرتے، اس سے پہلے تدبیر کرنا ہے، کر سکتے ہیں، آئیڈیا دے سکتے ہیں، لیکن حادثہ ہونے کی بات بولنے سے کچھ بھی ہوتا نہیں۔ یہ شیطانی خیالات ہی، شیطانی وسوسے ہیں۔ مقدر کے فیصلے جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی اسے ٹالنے والا نہیں، کوئی اسے برباد کرنے والا نہیں، کوئی بدلنے والا نہیں۔ یہ سب اسلام کا عقیدہ ہے۔ ہم لوگ 6 باتوں کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ملائکہ پر، کتاب پر ایمان، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہی تو ہے، جب بھی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا آپ فوراً کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر میں کیا ہوا بس۔ بولتے رہیں گے، شکایت کرتے رہیں گے تو عمل بھی برباد، نفع بھی نہیں، آپ کو نیکی بھی نہیں ملے گی۔ اس کے بجائے آپ صبر کرتے ہوئے اس نقصان کی جگہ میں قدر اللہ ما شاء فعل پڑھ کے اپنا معاملہ آگے بڑھائیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ استخارہ کو لازم پکڑو میرے بھائیوں، استخارہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو کنفیوژن ہے یہ کام کرنا یا نہیں کرنا، یہ ڈیسیژن لینا یا نہیں لینا، یہ بزنس شروع کرنا یا نہیں کرنا، یہ گروپ جوائن کرنا یا نہیں کرنا، استخارہ کرو، ہر معاملے میں استخارہ کرو۔ جو کام استخارہ کے ساتھ کرتے ہیں اللہ کی خاص برکت ہوتی ہے، یہ سنت ہے۔ اس چیز کو چھوڑ کر یہ دن وہ منحوس ہے، وہ مہینہ منحوس ہے، وہ شخص منحوس ہے، وہ جگہ منحوس ہے، وہ جگہ لیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، جب سے یہ گھر لیے ہی پریشانی ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے گھر میں، یہ سب چیزیں نعوذ باللہ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اصلاح فرمائے، ہمارے اندر جو بھی شرک ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، اللہ ہمیں جب تک رکھے عقیدت توحید پر مضبوط رکھے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ عقیدت پر مضبوط رکھے، اس طرح کے بدعقیدگی سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے، نحوست کے عقیدے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جہاں بھی اس طرح کے غلط عقائد ہیں اللہ اصلاح فرمائے، اللہ خواتین کے اندر جو موجود غلط تصورات ہیں، رسم و رواج، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے، اسے دور فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی، عقیدت توحید کی، اسلام کی اور امن کی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برفع بر حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونعوذ بك لما لا نعلم. نستغفرك اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك التوحيد والعقيدة يا رب العالمين، ونعوذ بك من الشرك والبدعة والخرافات. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا شافي يا شافي يا كافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا أجمعين برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه نبينا محمد بن عبد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد مصطفى مجتبى صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمتك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين.